ذرا उस नाम पर गौर कीजिए। ऐनुल कज़ात यानी काजियों की आंख। वो लक़ब जो किसी को उस वक्त दिया जाता था जब उसका इल्म, उसकी बसीरत इतनी बुलंद हो कि खुद काजी, खुद मुंसिफ उसकी निगाह से रहनुमाई लें। ये एक ऐसा एजाज़ था जो सिर्फ उस शख्स को मिलता था जिसे पूरा ज़माना अदल व इंसाफ का मयार समझे। और अब सोचिए, उसी शख्स को जिसका नाम खुद इंसाफ की आंख था, आखिरकार खुद काजियों के एक फैसले से फांसी के तख्ते पर ले जाया जाता है और फिर उसके जिस्म को आग के हवाले कर दिया जाता है। वो शख्स जिसने सारी जिंदगी इंसाफ की, सच्चाई की और मोहब्बत की गहराइयों में गौता जनी की, अभी जिंदगी के सिर्फ 33 या 34 बरस हुए थे कि उसको अपने ही शहर हमदान के चौक में उस हजूम के सामने जला दिया जाता है जो कभी उसके इल्म के सामने सर झुकाया करता था। यही है वो अजीब, वो दर्दनाक सितम ज़रीफ़ी जिसके साथ हम आज की गुफ्तगू का आगाज करते हैं। उस इंसान का नाम था अबू अल मौला अब्दुल्ला बिन इबी बकर मोहम्मद मियानजी। मगर तारीख ने उसे याद रखा उसके लक़ब से, ऐनुल कज़ात हमदानी से। और आज हम उस फ़लसफ़ी, उस सूफ़ी, उस आशिक की बात करेंगे जिसने ये जुर्रत की कि वो शक को, हैरानी को और मोहब्बत की आग को ईमान के सबसे बुलंद दर्जे पर रखे या ईमान की सबसे बुलंद मंजिल करार दे। जरा रुकिए और इस सवाल को महसूस कीजिए। क्या यकीन हमेशा ईमान की निशानी है, या कभी कभी सबसे गहरा यकीन सबसे गहरी हैरानी के रूप में आता है? क्या वो शख्स जो हर बात का जवाब जानता है, हकीकत में उस शख्स से ज्यादा करीब है जो ये कहता है कि मैं कुछ नहीं जानता, और यही मेरी सबसे बड़ी मार्फत है? चूंकि ये नाम आज ज्यादातर लोगों के लिए जाना पहचाना नहीं है, तो पहले इस सूफी का, इस फलसफी का मुख्तसर तारुफ ज़रूरी है। ये सूफी 1098 ईस्वी में पैदा हुआ, यानी हिजरी कैलेंडर के मुताबिक तकरीबन 492 हिजरी में, मगरबी ईरान के शहर हमदान में, जो आज भी ईरान के सूबा हमदान का कैपिटल है और जो कदीम ज़माने से इल्म व अदब का मरकज़ रहा है। ये वो दौर था जिसे तारीख सल्जूकी दौर कहती है। 12वीं सदी ईस्वी का आगाज़ वो ज़माना जो सल्जूकी तुर्क हुक्मरान ईरान, इराक और मौजूदा तुर्की के वसी इलाकों पर हुकूमत करते थे, और जब फारसी ज़बान व अदब अपने अरूज की तरफ बढ़ रहा था, यानी पर्शियन लिटरेचर अपने अरूज पर था, जिसमें सनाई जैसे सूफी शायर जवान हो रहा था, और कुछ ही अरसे के बाद फरीदुद्दीन अत्तार और फिर मौलाना रूम जैसे अजीम सूफी शोरा पैदा हुए।
عین القزاد کو اکثر اس زنجیر کی ایک اہم کڑی سمجھا جاتا ہے جو منصور حلاج سے شروع ہو کر احمد غزالی سے گزرتی ہوئی عطار اور مولانا روم تک یعنی رومی تک پہنچتی ہے۔ عین القزاد کا گھرانہ نسل در نسل قاضیوں اور علماء پر مشتمل تھا۔ اس کے آباء و اجداد ہمدان کے مشہور قاضی رہے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ خاندانی روایات کے مطابق، خاندانی ٹریڈیشن کے مطابق اسے بھی بچپن سے علم دین، فقہ اور منطق کی تعلیم دی گئی۔ وہ ایک غیر معمولی ذہین بچہ تھا اور نوجوانی میں ہی بیک وقت ایک قاضی، ایک فقیہ، ایک شاعر اور جیسا کہ بعض روایات بتاتی ہیں ایک ریاضی دان کے طور پر شہرت پا چکا تھا، مگر اس کی روح کسی اور تلاش میں تھی، ایک ایسی تلاش جو اسے جلد ہی کتابوں کی دنیا سے نکال کر عشق کی اس آگ کی طرف لے گئی جس نے اس کی باقی زندگی اور اس کی موت دونوں کا تعین کیا۔ مگر یہ سمجھنا ضروری ہے کہ عین القزاد کی زندگی کس ماحول میں گزری۔ سلجوقی سلطنت اس زمانے میں اپنی طاقت کے عروج پر تھی، مگر اس کے اندر ہی اندر اقتدار کی جنگیں، فرقہ وارانہ کشمکش اور مذہبی اداروں کی سیاست بھی عروج پر تھی۔ یہ وہی دور تھا جب اسماعیلی تحریک کے خلاف ریاست انتہائی حساس تھی۔ جب کوئی بھی غیر روایتی خیال، کوئی بھی ایسی بات جو مروجہ مذہبی طاقتوں کے مفاد سے ٹکراتی، یعنی اس وقت کے ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے ٹکراتی، بغاوت اور بددینی یعنی کفر کے الزام کا سبب بن سکتی تھی۔ عین القزاد اسی نازک دور میں پروان چڑھا، ایک ایسے دور میں جہاں علم خطرناک ہو سکتا تھا اور سچائی بولنا جان کے لیے خطرہ بن سکتا تھا۔ نوجوانی میں عین القزاد کی زندگی میں ایک ایسی ملاقات ہوئی جس نے اس کی پوری روح کا رخ بدل دیا۔ اس کی ملاقات احمد غزالی سے ہوئی، اس عظیم صوفی بزرگ سے جو خود اس زمانے کے سب سے بڑے عالم دین امام غزالی کے چھوٹے بھائی تھے۔ سوچئے، ایک بھائی وہ جس نے اپنی کتاب احیاء علوم الدین سے پورے اسلامی علمی حلقے کو نئی ڈائریکشن، نئی سمت دی، اور دوسرا بھائی وہ جس نے علم کی کتابوں کو چھوڑ کر محبت کے راستے کو اپنایا۔ احمد غزالی نے نوجوان عین القزاد سے کہا، اور یہ الفاظ خود عین القزاد نے اپنی کتاب میں محفوظ کیے: علم کی کتابیں جلا دو اگر تم عشق کا راستہ چاہتے ہو۔ یہ کوئی معمولی نصیحت نہ تھی، یہ ایک زلزلہ خیز اعلان تھا کہ حقیقی معرفت کتابوں کے ڈھیر میں نہیں بلکہ دل کے جلنے میں ہے۔ عین القزاد نے اپنے استاد کی یہ بات پلے باندھ لی اور اپنی زندگی کے بقایا برس اسی جلن کی تلاش میں گزار دیے۔ عین القزاد نے دو اہم کتابیں لکھیں جو آج بھی فارسی صوفیانہ ادب کا شاہکار سمجھی جاتی ہیں۔
ایک کتاب کا نام تھا تہمیدات، یعنی وہ ابتدائی تمہیدیں جو دل کی یا دل کو حقیقت کے لیے تیار کرتی ہیں، اور دوسری کتاب کا نام تھا زبدۃ الحقائق، یعنی حقیقتوں کا نچوڑ۔ ان کتابوں میں عین القذات نے وہ باتیں کہیں جو اس دور کے علماء کے لیے ناقابل برداشت تھیں، مگر جو آج صدیوں بعد انسانی روح کی سب سے گہری تحقیق میں شمار ہوتی ہیں۔ عین القذات کا سب سے بنیادی خیال یہ تھا کہ کائنات کی حقیقی بنیاد نہ عقل ہے، نہ منطق، بلکہ محبت ہے، جسے وہ عربی اور فارسی میں عشق کہتا تھا، اور انگلش میں ٹرانسینڈنٹ لو۔ اس کی ان کتابوں میں اس کے نزدیک عشق کوئی جذباتی کیفیت نہیں جو انسانوں کے درمیان پیدا ہوتی ہے، بلکہ یہ وہ بنیادی آگ ہے جس نے پوری کائنات کو وجود میں لایا۔ عین القذات نے لکھا کہ عشق ایک ایسی آگ ہے جو جسے پاتی ہے اسے جلا دیتی ہے اور کچھ باقی نہیں چھوڑتی سوائے خود عشق کے۔ یہ کوئی محفوظ آرام دہ محبت نہیں، یہ ایک ایسی آگ ہے جو انسان کی انا کو، اس کے تمام کلیمز کو، دعووں کو، اس کے تمام فیتھس، بلیفز، یقینی باتوں کو جلا کر خاکستر کر دیتی ہے۔ اور یہاں سے عین القذات کا وہ خیال جنم لیتا ہے جو اس کے پورے فلسفے کا سینٹرل پوائنٹ ہے، اور وہ ہے حیرانی، جس کو فارسی اور عربی میں حیرت کہا جاتا ہے، اور انگلش میں پرپلیکسٹی یا بیولڈرمنٹ۔ عام مذہبی روایات میں یقین کو ایمان کی معراج سمجھا جاتا ہے اور شک کو کمزوری کی علامت، مگر عین القذات نے اس ترتیب کو الٹ دیا۔ اس نے کہا کہ حقیقی معرفت کی آخری منزل یقین نہیں ہے بلکہ حیرانی ہے۔ جب انسان خدا کی حقیقت کے اتنے قریب پہنچ جاتا ہے کہ اس کی عقل، اس کے الفاظ، اس کے تمام سابقہ یقین، بلیفز، فیتھ بے بس ہو جاتے ہیں، تو وہی لمحہ سب سے بلند روحانی مقام ہے۔ وہ لمحہ جب انسان صرف حیران کھڑا رہ جاتا ہے، بغیر کسی جواب کے۔ ذرا اس خیال کو اپنی زندگی پر آزمائیے۔ کیا آپ کو کبھی ایسا لمحہ ملا ہے جب کسی گہری محبت کے سامنے یا کسی عزیز کی موت کے سامنے یا کائنات کی وسعت کے سامنے آپ کے تمام الفاظ ختم ہو گئے ہوں، جہاں آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں سمجھ گیا، بلکہ یہ محسوس کیا کہ میں کبھی مکمل طور پر نہیں سمجھ سکتا، اور یہی سب سے سچا احساس ہے۔ عین القذات کہتا کہ یہی حیرانی، یہی بے یقینی دراصل انسان کو سب سے بلند درجے پر لے کے جاتی ہے، اور یہ انسان کی سب سے بلند حالت ہے، کیونکہ یہ ثابت کرتی ہے کہ انسان نے حقیقت کی وسعت کو کچھ نہ کچھ چھو لیا ہے۔ مگر عین القذات کا سب سے خطرناک اور سب سے متنازع خیال
اس کے اس تصور میں چھپا ہے جسے اس نے سیاہ نور کا نام دیا، اس کو فارسی میں نور سیاہ کہا جاتا ہے اور انگلش میں دی بلیک لائٹ۔ یہ خیال جو اس نے اپنے استاد احمد غزالی اور ان سے پہلے منصور حلاج سے وراثت میں پایا، ابلیس کے کردار کی ایک بالکل نئی اور بہت زیادہ متنازع تعبیر پیش کرتا ہے۔ ٹریڈیشنل نیریٹیوز یعنی روایتی بیانیے میں ابلیس وہ ہے جس نے خدا کے حکم پر آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا اور اسی انکار پر ہمیشہ کے لیے رائندہ درگاہ ہوا، یعنی جنت سے نکالا گیا۔ مگر عین القذات اپنے استاد احمد غزالی کی پیروی میں اس واقعے کو ایک بالکل مختلف زاویے سے دیکھتا ہے۔ اس کے مطابق ابلیس کا انکار نافرمانی نہیں تھا، بلکہ توحید کی سب سے شدید ضرورت تھی۔ ابلیس نے یہ کہا کہ وہ صرف اور صرف خدا کے سامنے سجدہ کر سکتا ہے، کسی اور کے سامنے نہیں، چاہے وہ حکم خود خدا کی طرف سے ہی کیوں نہ ہو۔ عین القذات نے اپنی کتاب تحمیدات میں لکھا اور اس کا مفہوم کچھ یوں ہے: اپنے دوست سے رشک نہ رکھو، کیا تم جانتے ہو کہ اس دیوانے عاشق کو جسے تم نے اس دنیا میں ابلیس کا نام دیا، اس عالم الوہیت میں، اس ڈیوائن پلیس میں، اس ہیونلی پلیسز میں کیا کہا جاتا ہے؟ اگر تمہیں اس کا نام معلوم ہو جائے تو تم خود کو اسے یہ نام دینے پر کافر سمجھنے لگو۔ ہوشیار رہو کہ تم کیا سنتے ہو، وہ دیوانہ خدا سے عشق رکھتا تھا۔ ذرا اس بات کی گہرائی اور اس کی خطرناکی دونوں کو محسوس کیجیے۔ عین القذات یہ نہیں کہہ رہا کہ ابلیس کا انکار درست تھا، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ محبت کی انتہا کبھی کبھی ایسی صورت اختیار کر لیتی ہے جو ظاہری طور پر بغاوت لگتی ہے، مگر باطنی طور پر خالص عشق ہوتی ہے۔ یہی وہ خیال ہے جسے اسلامی صوفیانہ روایت میں توحید ابلیس کہا جاتا ہے، ایک ایسا تصور جو حلاج سے شروع ہو کر احمد غزالی سے گزرتا ہوا عین القذات تک پہنچا اور جسے اسلامی تاریخ کی سب سے متنازع، سب سے کنٹروورشل نظریات میں شمار کیا جانے لگا۔ یہاں ہمیں دیانتداری سے یہ واضح کرنا چاہیے کہ یہ خیال اس وقت کے اور آج کے بیشتر علماء دین کے نزدیک سخت اعتراض کے قابل رہا ہے، اور یہی وہ خیالات تھے جو بالآخر عین القذات کی موت کا سبب بنے۔ کیا یہ خیال آپ کو کسی اور سچائی کی یاد نہیں دلاتا کہ کبھی کبھی تاریخ کے سب سے گہرے مفکرین وہ لوگ ہوتے ہیں جو ظاہری طور پر بغاوت کرتے دکھائی دیتے ہیں، مگر باطنی طور پر کسی گہری سچائی سے وفاداری نبھا رہے ہوتے ہیں، ایک ایسی وفاداری جسے اس وقت کا زمانہ سمجھنے سے قاصر رہتا ہے۔ عین القذات نے اپنی تحریروں میں بار بار یہ بھی کہا کہ کفر اور ایمان، جنہیں عام طور پر ایک دوسرے کی ضد سمجھا جاتا ہے، دراصل ایک ہی سکے کے
دو رخ ہو سکتے ہیں۔ اس نے یہ خیال پیش کیا کہ بعض اوقات بظاہر کفر کی زبان حقیقت میں ایمان کی سب سے گہری صورت ہوتی ہے، اور بعض اوقات بظاہر ایمان کی زبان دراصل روحانی جمود اور جہالت کو چھپانے کا پردہ ہوتی ہے۔ یہ ایک ایسی بات ہے جو اس دور کے قاضیوں اور فقہ کے کانوں میں سیدھی بغاوت کی طرح گونجتی تھی۔ اب آئیے فلسفی کو چھوڑ کر انسان کو دیکھیں۔ عین القزاد کی شہرت، اس کے علم، اس کی بے باک تحریروں نے آہستہ آہستہ اسے خطرناک دشمن بنا دیا۔ سلجوقی سلطنت کے اندر اس زمانے میں مختلف امراء اور علماء کے درمیان اقتدار کی رساکشی جاری تھی۔ عین القزاد جو خود ایک با اثر قاضی اور ٹیچر تھا، اپنی بے باکی، اپنی تنقید اور اپنے غیر روایتی خیالات کی وجہ سے بعض با اثر مذہبی اور سیاسی حلقوں کی آنکھ میں کانٹے کی طرح کھٹکنے لگا۔ اس وجہ سے اس پر بددینی، کفر اور خدائی کا دعویٰ جیسے الزامات لگنے لگے۔ اسے گرفتار کر کے بغداد بھیج دیا گیا اور وہاں قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ یہاں سے اس تاریک تنگ قید خانے میں عین القزاد نے اپنی سب سے مشہور اور سب سے بہترین کتاب لکھی، جس کا نام تھا شکوہ الغریب، دی کمپلینٹ آف اے اسٹرینجر۔ یہ کتاب ایک ایسے انسان کی آواز ہے جو اپنی جان بچانے کی کوشش کر رہا ہے، اپنے ہر بیان کی وضاحت پیش کر رہا ہے، یہ دکھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ اس کے الفاظ کو غلط سمجھا گیا ہے۔ اس کتاب میں اس نے خود اپنی عمر کے بارے میں لکھا کہ وہ 33 برس کا ہے، وہی عمر جو حضرت عیسیٰ کو صلیب پر چڑھانے کے وقت عمر تھی۔ ایک ایسی مماثلت جو خود عین القزاد کے ذہن میں بھی گونجتی رہی ہوگی۔ سوچئے، ایک ایسا انسان جس نے ساری زندگی یہ سکھایا کہ حیرانی اور محبت کی آگ میں انا جل جانی چاہیے، اب اپنی ہی زندگی بچانے کے لیے ایک قید خانے میں بیٹھ کر اپنے الفاظ کی وضاحت لکھ رہا ہے۔ کیا یہ اس کے فلسفے کی نفی تھی، یا خود اس کے فلسفے کا سب سے گہرا امتحان؟ شاید یہی وہ مقام ہے جہاں ہمیں فلسفی کو ایک زندہ، خوفزدہ، درد مند انسان کے طور پر دیکھنا چاہیے، نہ کہ کسی بت کے طور پر جو تکلیف سے بالا تر تھا۔ عین القزاد کچھ عرصہ کے لیے رہا کر دیا گیا اور اپنے آبائی شہر ہمدان واپس لوٹا، مگر اس کے دشمن مطمئن نہ ہوئے۔ کچھ ہی عرصہ بعد اسے دوبارہ گرفتار کیا جاتا ہے، اور اس بار قسمت نے اس کی طرف رحم نہ کیا۔ سلجوقی حکومت نے مذہبی اور سیاسی دباؤ کے تحت اسے موت کی سزا سنائی۔ روایات کے مطابق اسے یا تو پھانسی دی گئی
یا सलीब पर चढ़ाया गया और उसके बाद उसके जिस्म को आग में जला दिया गया। यही वो लम्हा है जिसकी तरफ उस का आखिरी दिल दहला देने वाला शेर इशारा करता है, जिसे तारीख ने महफूज रखा। ऐनुल कज़ात ने अपनी मौत से पहले एक रुबाई फारसी अल्फाज में लिखी थी। उस रुबाई का मफहूम कुछ यूं है, हमने खुदा से मौत और शहादत मांगी है, और वो भी 3 मामूली चीजों की सूरत में। अगर मेरा दोस्त यानी मेरा खुदा मेरी ये ख्वाहिश पूरी करे तो हमने आग, तेल और बोरिया मांगा है। जरा सोचिए, वो इंसान जो मौत के दहाने पर खड़ा है, अपने कातलों के सामने नहीं बल्कि खुद अपने महबूब, अपने खुदा के सामने एक ऐसी जुबान में बात कर रहा है जिसे वो किसी जानलेवा माशूक से मिल रहा हो। यही वो रिवायत है जिसे तारीख ने तसव्वुफ के 3 शोधा का नाम दिया। मंसूर हिलाज, शहाबुद्दीन सोहरवर्दी और ऐनुल कज़ात हमदानी, 3 ऐसे मुफक्कर जिन्होंने मोहब्बत की आग की खातिर अपनी जान की कुर्बानी को एक रूहानी वजीफा समझा, ना कि सजा। और यहां मैं एक अहम सवाल पर रोकना चाहता हूं, वही सवाल जो क्रिश्चियन और अर्जन के मुकालमे में, फिश्ते के अलमिये में और शोपनहार की तन्हाई में बार बार सामने आया है। क्या वो लोग जो सबसे गहरी सच्चाइयां कहते हैं हमेशा अपने ज़माने से पहले पैदा होते हैं? और क्या हर ज़माना अपने सबसे दयानतदार मुफक्करीन को पहले रद्द करता है और सदियों बाद उन्हें अपना सरमाया समझने लगता है? आज के दौर में जो हम देखते हैं कि सोशल मीडिया की दुनिया में किसी भी ऐसे ख्याल को जो मरवजा सोच से ज़रा भी हटकर हो, जो आज की सोच से टकराव करे, फौरन मुस्तरद कर दिया जाता है। किसी भी ऐसे सवाल को जो यकीन की बजाय हैरानी पैदा करे, खतरनाक समझा जाता है। तो ऐनुल कज़ात की कहानी एक नए मानी में हमारे सामने आती है। हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जो अलगोरिथम और अलगोरिथमिक यकीन का दौर है, जहां हर सवाल का फौरी हतमी जवाब मुहैया किया जाता है, जहां शक और हैरानी को कमजोरी और गैर यकीनी समझा जाता है। ऐनुल कज़ात हमें याद दिलाता है कि शायद सबसे गहरी दानाई फौरी जवाब में नहीं बल्कि उस सब्र में है जो इंसान सवाल के साथ रहने में दिखाता है, बगैर जल्दी जवाब मांगे। और जब हम देखते हैं कि आज भी मुख्तलिफ सोसाइटीज़ में वो लोग जो गैर रिवायती सोच रखते हैं, जो अपने ज़माने के पॉपुलर नैरेटिव से सवाल करते हैं, उन्हें किसी ना किसी तरह
खामोश करवाने की कोशिश की जाती है, चाहे वो खामोशी किसी जेल की सूरत में हो या किसी सोशल पेनल्टी की सूरत में। तो ऐनुल कज़ात की जदोजहद हमें यह सिखाती है कि सच्चाई बोलने की कीमत हमेशा से रही है और शायद हमेशा रहेगी। मगर ऐनुल कज़ात का पैगाम सिर्फ मायूसी का पैगाम नहीं, उसके फलसफे के मरकज में एक गहरी उम्मीद छुपी है कि मोहब्बत की आग चाहे वो इंसान की जान ले ले, कभी रायगा नहीं जाती। उसने खुद लिखा कि आशिक का जलना कोई नुकसान नहीं, बल्कि वो सबसे बड़ा हासिल है, क्योंकि जो जल जाता है वो अपनी महदूद हस्ती से आज़ाद होकर उस लामहदूद हकीकत में शामिल हो जाता है जिसे वो सारी जिंदगी चाहता रहा। आप अपने आप से ये सवाल पूछिए, क्या मेरी जिंदगी में कोई ऐसा सवाल है जिसका जवाब मैंने खौफ की वजह से बहुत जल्दी तय कर लिया है? क्या मैंने कभी हैरानी को, बेयकीनी को एक कमजोरी समझकर जल्दी से दबा दिया है, जबकि शायद वो हैरानी मुझे किसी गहरी सच्चाई के करीब ले जा रही थी? और क्या मैं अपनी रोजमर्रा जिंदगी में, डेली लाइफ में, उस इश्क की आग से जो हर रिश्ते, हर लम्हे, हर खूबसूरती के पीछे धड़कती है, खुद को महफूज फासले पर रखे हुए हूं, सिर्फ इसलिए कि वो आग जलाती है? ऐनुल कज़ात की मौत के बाद भी उसकी तहरीरें महफूज रहीं, नकल होती रहीं, और आज तकरीबन 900 साल बाद हम उसकी बातें कर रहे हैं, जबकि उसके कातलों का नाम तारीख की गिर्द में कहीं गुम हो चुका है। शायद यही वो खामोश इंसाफ है जो वक्त देर से सही मगर बहरहाल उन सब लोगों को देता है जिन्होंने सच्चाई की खातिर अपनी जान की परवाह ना की। और शायद यही वो सवाल है जो आपके साथ जाना चाहिए। अगर सच्चाई बोलने की कीमत आग हो, तो क्या मैं अपनी छोटी रोजमर्रा जिंदगी में अपनी छोटी छोटी सच्चाइयां बोलने की हिम्मत रखता हूं? बहुत शुक्रिया।